ناروے صرف سڑکوں، پلوں اور سرنگوں کی وجہ سے ترقی یافتہ ملک نہیں بنا، بلکہ یہاں علم، تحقیق اور تخلیقی صلاحیتوں کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر کوئی نیا مصنف ناروے میں اپنی کتاب شائع کرتا ہے تو حکومت اس کی کئی کاپیاں خرید کر اپنی کتاب شائع کرتا ہے، تاکہ نئے لکھنے والوں کی حوصلہ پہنچاتی ہے، نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو اور عام لوگ بھی اچھی کتابوں تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناروے میں تعلیم اور علم کو معاشرے کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ ناروے نے جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی کئی ایسے اقدامات کیے جو دنیا میں پہلی مثال بنے۔ 2017 میں ناروے دنیا کا پہلا ملک بنا جس نے قومی سطح پر روایتی FM ریڈیو نشریات کو ختم کر کے ڈیجیٹل ریڈیو سسٹم کو مکمل طور پر اپنا لیا۔ ناروے کے کچھ علاقے یورپ سے بہت دور واقع ہیں۔ دنیا کے انتہائی شمالی علاقوں میں بھی ناروے کی ملکیت موجود ہے، جہاں انسانوں کی آبادی بہت کم ہے، لیکن جغرافیائی لحاظ سے یہ علاقے بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ناروے کی خوبصورتی کی، جسے دیکھ کر انسان قدرت کی کاریگری پر حیران رہ جاتا ہے۔ ناروے کا دارالحکومت اوسلو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ یہ شہر جدید عمارتوں، خوبصورت میوزیم، شاپنگ سینٹرز اور تاریخی مقامات کی وجہ سے مشہور ہے۔ اوسلو کا وائکنگ شپ میوزیم دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، جہاں قدیم وائکنگ دور کی کشتیوں اور تاریخ کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اس شہر میں ٹرام کا نظام بھی موجود ہے جو لوگوں کو شہر کے مختلف حصوں تک آسانی سے پہنچاتا ہے۔ اوسلو اوپیرا ہاؤس کی عمارت اپنی منفرد تعمیر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن ناروے کی اصل خوبصورتی اس کے شہر نہیں بلکہ اس کے پہاڑ، برفانی علاقے، جھیلیں اور وادیاں ہیں۔ یہاں کے گاؤں ایسے خوبصورت نظر آتے ہیں جیسے کسی خواب کی دنیا کا حصہ ہوں۔ برف سے ڈھکے پہاڑ، سبز میدان اور صاف شفاف پانی کے چشمے ہر دیکھنے والے کو متاثر کرتے ہیں۔ ناروے کے شمالی علاقے میں ایک مقام ایسا بھی ہے جسے دنیا کا آخری کنارہ کہا جاتا ہے۔ یہاں دنیا کے اختتام کے نام سے مشہور جگہ موجود ہے جہاں سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ ناروے میں جانوروں کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں کتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے اور جانوروں کے حقوق کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ناروے کے لوگ اپنی خوشی اور ذہنی سکون کے لیے بھی مشہور ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ روایت یہ ہے کہ بہت سے لوگ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ٹھنڈا پانی جسم اور ذہن کو تازگی دیتا ہے۔ لیکن ناروے کا سب سے حیران کن پہلو یہاں کا عدالتی اور جیل کا نظام ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں جیل کا تصور سخت سزا اور مشکلات سے جڑا ہوا ہے، لیکن ناروے نے سزا کے ساتھ اصلاح کو ترجیح دی ہے۔ یہاں قیدیوں کو انسان سمجھا جاتا ہے تاکہ وہ سزا مکمل کرنے کے بعد دوبارہ معاشرے کا مثبت حصہ بن سکیں۔ ناروے کی ہارڈن جیل دنیا کی منفرد جیلوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں قیدیوں کو الگ کمرے، تعلیم، تربیت، کھیل اور دیگر سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ یہاں کا مقصد صرف سزا دینا نہیں بلکہ انسان کو بہتر بنانا ہے۔